بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغہ خامسہ۔ تو میں نے آپ لوگوں کو تمرین نمبر 3 اور تمرین نمبر 4 لگانے کے لیے کہا تھا، اور اس میں تشبیہ کے ارکان کی مشق تھی، مشبہ، مشبہ بہ، عادات التشبیہ اور وجہ شبہ۔ یہ ارکان کی مشق تھی۔ کسی میں مشبہ دیا ہوا تھا اور آپ کو مشبہ بہ، ارکان وجہ شبہ لگانا تھا، کسی میں مشبہ بہ دیا ہوا ہے اور کسی میں وجہ شبہ دیا ہوا ہے۔ تو اس کی مشق کچھ ہم لوگ کر چکے ہیں اور کچھ باقی تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اسے لگا کر کے لاؤ گے، میں ان تمرینوں کو دیکھوں گا اور اس کے بعد پھر آگے پڑھاؤں گا۔ تو تمرین نمبر 3 پہ ہم لوگ آتے ہیں۔ عبدالباسط اس کو لگائے ہو تمرین کو؟ اچھا ٹھیک، چلو ٹھیک ہے۔ جو نہیں لگا پائے ہوگے، لگائے ہو، کوشش کیے ہو، اچھی بات ہے۔ جو تم لوگوں کا غلط ہو گیا ہوگا یا مطلب لگا رہے تھے نہیں لگا پائے، اس کو میں بتا رہا ہوں۔ القطارو، القطارو کو کیا لگائے ہو؟ چلو میں شروع سے دیکھتا ہوں۔ القطارو، ہاں، القطارو کالہواء فی السرعۃ، اس میں دیکھا آپ نے، اس میں مشبہ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے اور باقی 3 ارکان آپ کو خود سے لگانے تھے اور آپ کا پورا تشبیہ کا جملہ بن کے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی ساتھی ایسے ہی لکھے ہیں، باقی لوگ ایسے اسی طرح سے یا اس سے ملتا جلتا جملہ لکھ لو گے جس میں مشبہ کے علاوہ 3 ارکان اور ہوں۔ الحرم الاکبر، الحرم الاکبر کے معنی بڑا حرم، احرام مصر جو ہے، میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کل۔ الحرم الاکبر کے بارے میں کیا لکھے؟ الحرم الاکبر، الحرم الاکبر کالجبل فی الارتفاع۔ آپ لوگ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو، الحرم الاکبر کالجبل فی الارتفاع۔ یعنی حرم اکبر یہ پہاڑ کی طرح ہے بلند ہونے میں۔ اس میں بھی آپ کے 4 ارکان ہیں، مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور عادات التشبیہ۔ یہ میں مشق اس وجہ سے کرا رہا ہوں نا جی کہ اگلی جو بحث ہے اس بحث میں مشبہ اور مشبہ بہ، عادات تشبیہ اور وجہ شبہ، یہ جو 4 ارکان ہیں، ان 4 میں سے انہی 2 کی بنیاد پر اس کے نام طے ہونے ہیں۔ وجہ شبہ اور عادات التشبیہ، اس کی بنیاد پر کسی تشبیہ کا نام مرسل رہے گا، کسی کا مؤکد رہے گا، کسی کا مفصل رہے گا، کسی کا مجمل رہے گا، کسی کا بلیغ رہے گا۔ تو انہی دونوں ارکان کے طرفی تشبیہ کے علاوہ، یعنی مشبہ، مشبہ بہ کے علاوہ، ان 2 ارکان پر اس کا نام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر رہے گا تو اس کا کوئی دوسرا نام رہے گا۔ ہاں، تو یہ مشبہ، مشبہ بہ کے علاوہ عادات تشبیہ اور وجہ شبہ کے ہونے اور نہ ہونے پر نام کا انحصار رہے گا اگلی بحث میں۔ اس وجہ سے ارکان التشبیہ کا جان لینا بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، بغیر اس کے تشبیہ کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ میں اسی وجہ سے مشق کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ چلو، تو الحرم الاکبر، اسے آپ نے اس کا جملہ سیٹ کر لیا، بنا لیا اور سمجھ گئے۔ الحرم الاکبر کالجبل فی الارتفاع، سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ الکتاب، الکتاب، کتاب کو مشبہ بنانا تھا، کتاب کو مشبہ بنانا تھا۔ الکتاب کالصدیق فی الافادۃ، آپ لوگ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں، کتاب دوست کی طرح ہے فائدہ پہنچانے میں۔ جیسے دوست فائدہ پہنچاتا ہے نا، جیسے کتاب فائدہ پہنچاتی ہے نا، ایسے دوست بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوست جو اچھا اور سچا دوست ہو، چاپلوس دوست نہیں۔ الکتاب کالصدیق فی الافادۃ، نوٹ کر لیا؟ کتاب دوست کی طرح ہے فائدہ پہنچانے میں۔ تشبیہ کا جملہ بن گیا نا، بن گیا تشبیہ کا جملہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے
آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا لفظ الحسان. الحسان، حسان کے معنی گھوڑا. چلو اسے جملے میں سیٹ کرو. نہیں دیکھنے میں اور یہ سب وجہ شب نہیں ہو سکتا ہے. الحسان کالہواء فی السرعۃ، گھوڑا ہوا کی طرح ہے تیزی میں، ایسا لکھو. دیکھ ایسا بھی لکھ سکتے ہو الحسان کالقطار فی السرعۃ، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی درست ہے. تو الحسان کا آپ نے سیٹ کیا الحسان کالقطار فی السرعۃ یا الحسان کالہواء فی السرعۃ. اچھا یہ کوئی ضرور نہیں کہ آپ ہر جگہ کاف کا ہی لگاؤ، ایسا بھی کر سکتے ہو کأن الحسان قطار فی السرعۃ، یہ بھی کر سکتے ہو. تشبیہ کا جملہ ایسے بھی بن سکتا ہے. یا الحسان مثل الہواء فی السرعۃ، تو کاف کأن مثل یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. الحسان آپ نے جو سیٹ کیا ہے ٹھیک ہے. الحسان کالقطار فی السرعۃ، کیونکہ ادات تشبیہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کاف ہی ہمیشہ اور ہر جگہ لگایا جائے. کہیں کاف لگا دو، کہیں مثل لگا دو، کہیں کأن لگا دو، اس طرح سے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ادوات التشبیہ ہیں. چلو یہ آپ نے جان لیا. المصابیح، المصابیح اسے اگر نہیں سیٹ کیے ہو اسے ہاں بتاؤ. المصابیح کل نہیں لکھو کأن المصابیح نجوم فی التلألؤ. کأن المصابیح نجوم، گویا چراغ جو ہیں یہ ستارے ہیں چمکنے میں. کأن المصابیح نجوم فی التلألؤ. تلألأ یا تلألؤ کے معنی ہوتے ہیں چمکنا، جھلملانا، چمکنا. سمجھ گئے؟ کأن المصابیح نجوم فی التلألؤ بھی کر سکتے ہو. یا المصابیح مثل النجوم فی التلألؤ، ایسا بھی کر سکتے ہو. یا المصابیح کالنجوم فی التلألؤ. مطلب یہ کہ چاروں ارکان آنے چاہیے اور تشبیہ کا جملہ صحیح بن جانا چاہیے. الصدیق دوست. الصدیق مثل اخ شقیق فی الشفقۃ. الصدیق مثل اخ شقیق، دوست سگے بھائی کی طرح ہے شفقت میں. بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں. ہاں الصدیق مثل اخ شقیق. شقیق کے معنی سگا ہوتا ہے. شقیق شقیقہ مؤنث ہے تو شقیقہ بولتے ہیں سگی بہن، اور شقیق بولتے ہیں سگا بھائی، اخ شقیق. الصدیق مثل اخ شقیق فی الشفقۃ. اس کے بعد اگلا لفظ ہے المعلم. اگلا لفظ ہے المعلم. معلم، معلم کس طرح ہے؟ المعلم کالوالد نہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یا المعلم کالوالد فی اللطف والشفقہ، ہے نا؟ یہ بھی کر سکتے ہو، صحیح ہے. چلو اگلا لفظ ہے الدمع. الدمع، دمع جانتے ہو نا؟ دمع آنسو. الدمع مثل الدر
یا مثل الدر یا کاللؤلؤ فی الصفائی، فی الصفائی صاف ستھرا ہونے میں. آنسو اور موتی یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں. الدمع مثل الدر فی الصفائی یا مثل اللؤلؤ فی الصفائی. چلو تو تمرین نمبر آپ نے 3 دیکھ لیا. تمرین نمبر 3 کون تشبیہات بحیث یکون فیہا کل مما یأتی مشبہا. تشبیہات بناؤ اس اعتبار سے کہ آنے والے میں سے ہر لفظ مشبہ ہو اور آپ کو ارکان التشبیہ میں جو باقی اس میں چھوٹتے ہیں اسے اپنی طرف سے لگا کر کے جملہ بنانا ہے. اور آپ نے قطار، حرم اکبر، کتاب، حسان، مصابیح، صدیق، معلم، دم اس کو آپ نے بنا لیا. چلیے تمرین نمبر 4 دیکھتے ہیں. تمرین نمبر 4 تو بحر، اسے کیا لکھے ہو، اسے کیا بنانا ہے، کیسے اس کو سیٹ کرنا ہے. صاحب کتاب لکھ رہے ہیں اجعل کل واحد مما یأتی مشبہا بہ، آنے والے میں سے ہر ایک کو مشبہ بہ بناؤ. یعنی آپ کو مشبہ، وجہ شب اور ادات 3 چیز لگانی ہے اور مشبہ بہ تو دیا ہوا ہے بحر. چلو بحر کیا لگائے ہو، اسے بتا دیا گیا تھا. کسی کا نام لے کر کے کر سکتے ہو. ہوا کالبحر فی الجود والسماحۃ، ہوا کالبحر فی الجود والسماحہ. ٹھیک ہے نا. ایسے اسد بھی کر سکتے ہو کسی کا نام لے کر کے، یا اپنے آپ سے انا کالاسد فی الشجاعۃ، یا اخی کالاسد یا صدیقی کالاسد فی الشجاعۃ، میرا بھائی، میرا دوست، یا میں ہے نا شیر کی طرح ہوں بہادری میں. ام رؤوم، مہربان ماں، ام رؤوم. اسے آپ لکھ سکتے ہو کہ المعلمۃ کا ام رؤوم فی العد، المعلمۃ کا ام رؤوم. کر سکتے ہو ویسے آپ. نسیم علیل، آپ اگلا بنا سکتے ہو نسیم علیل. نسیم علیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نسیم علیل کے معنی ہوتے ہیں نرم، بھینی پروا ہوا. تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہو خلق الاستاذ کا نسیم علیل فی اللطف. استاذ کی عادت یہ نرم ہوا کی طرح ہے. فی اللطف، خلق الاستاذ کا نسیم علیل فی اللطف، یا خلق صدیقی یا خلق اخی کا نسیم علیل فی اللطف. آپ ایسا کر سکتے ہیں. مرآت صافیہ، مرآت صافیہ صاف ستھرا آئینہ، صاف ستھرا آئینہ. لکھو فکر کا کل مرآت الصافیہ، آپ کی فکر، آپ کی سوچ صاف ستھرے آئینے کی طرح ہے. فی اظہار الحقائق، حقائق کو ظاہر کرنے میں. فکر کا جیسے انسان کی سوچ بھی حقائق ظاہر کرتا ہے، ایسے صاف ستھرا آئینہ بھی حقائق کو ظاہر کرتا ہے. آئینہ آدمی دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کی حقیقت کیا ہے، جس کو اپنی آنکھ سے وہ ایسے نہیں دیکھ پا رہا تھا، آئینے نے اس کے چہرے کے تمام داغ کو واضح کر دیا ہے.
چہرے کے تمام حقائق کو واضح کر دیا ہے آئینے نے۔ ایسے آدمی کی فکر ہوتی ہے، آدمی کی سوچ، وہ بھی حقائق کو واضح کر دیتی ہے۔ تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، فکر کا کل مرآت الصافیہ فی اظہار الحقائق۔ آپ یہ بات جان لیجیے کہ خالی یہی مثالیں جو میں بتا رہا ہوں یہی نہیں ہے، یہ تو ایک ماڈل ہیں، ایک تو نمونہ ہے۔ اس کے طرز پر آپ بہت ساری مثالیں سوچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے۔